یہ کچھ ایمبولینس کا کچھ ایک واقعہ مجھے سنایا. مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ہے کہ اپنے پیشے کو اپن خراب کر رہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹریچر پر پھولوں کو لیٹا کر کپڑے میں لپٹ کر لے کر آ رہے ہیں. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کیا؟ آپ ظاہر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم نے ایک ایمبولینس کو لا دیا؟ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کفن کا بھی مذاق اڑا دیا؟ کیا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر سے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اس عزت کو باقی رکھو. اگر اللہ تعالیٰ وہ عزت چھین لے گا نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. کیا دیکھنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی جس کے لوگ بیمار ہیں، جس کو ایمبولینس کی ضرورت تھی؟ اسے تکلیف نہیں ہوئی کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ہاں بھائی ہماری وجہ سے ہمارے کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، مگر وہاں باجے کے ساتھ بیٹھے ہیں ایمبولینس کو لے کے. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی، تم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے دعوے کرتے ہو، 12 ربیع الاول آیا تو کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے کام کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے جیتے ہیں، آپ کے لیے مرتے ہیں، اور جب سنت کی بات آئی ہے تو باجے لے لے کے چڑھ جا رہے ہیں. کیا میرے آقا نے باجوں کو پسند کیا؟ کیا میرے آقا نے ناچنے کو پسند کیا؟ کیا میرے آقا نے فضول خرچی کو پسند کیا؟ میرے آقا نے تو یہ کہہ دیا کہ تم تمہارے بھائیوں کا بھی خیال رکھو، وہ بھائی جو تمہارے ساتھ کلمہ پڑے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اپنی جائیداد کو، اپنے پیسوں کو نمائش کی طرح بتا دیا. یاد رکھو آپ کو بھی اور ہم کو بھی بات ہوتی خوشی منانا ہے. آپ کو بھی اور ہم کو کیا کہنا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر عمل ایسا رکھو کہ تم کو لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ ہے اسلام، یہ عرش ہے اسلام، یہ باجا ہے اسلام، یہ طوفان ہے اسلام. نہیں، میرے آقا نے تو اپنے کردار کو بتا دیا. مجھ پر کچرا ڈالا جا رہا ہے، خوشی مناؤ. خوشی منانے سے کوئی نہیں روک رہے، آپ خوشی جتنا کرنا ہے کرو، مگر عمل ایسا کرو کہ جس سے آپ کو جج نہ کیا جائے. آپ کو جج نہیں کرتے کوئی بھی، جج کرتے اسلام. کیا اسلام میں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بات کو اہمیت دی ہے کہ تم ناچو اور گاؤ اور دوسروں کو تکلیف دو؟ میرے آقا نے کہا کہ مجھ پر کچرا ڈالا جا رہا ہے. ایک بار ڈالا گیا، 2 بار ڈالا گیا، 3 بار ڈالا گیا، 4تھی بار ڈالا گیا، 5ویں بار نہیں ڈالا تو میرے آقا جا کر گھر پر دستک دے دیے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ وہ دن سے میرے پہ کچرا ڈال رہے تھے، مگر آج کچرا نہیں ڈالے آپ تو مجھے پریشانی ہوئی کہ آپ نے مجھ پر کچرا کیوں نہیں پھینکا. تو عورت نے کہا کہ میں بیمار تھی، مگر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر میں بھی دین اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں. جب جنگ جیت لی گئی تو کچھ بچے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، کیا ہم ناچ سکتے ہیں؟ کیا ہم گا سکتے ہیں؟ ہم کیا خوشی منا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا کہ ناچو خوشی برابر منا سکتے ہیں. ناچنے سے میرے آقا نے روک دیا. تو کہا کہ نہیں ہم ناچنا چاہتے ہیں. پھر میرے آقا روک رہے ہیں کہ نہیں، یہ عمل اللہ کو راضی نہیں ہے، یہ عمل مجھ کو راضی نہیں ہے، مت ناچو. پھر کہتے ہیں بچے کہ ہم ناچنا چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر آتے ہیں، فوراً بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. میرے آقا مسکرا دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ مسکرا دیے کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ جو بچے آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ ناچنا چاہتے ہیں، یہ بچے نہیں، یہ شیطان کہلا رہا تھا ان سے کہ ہم ناچنا چاہتے ہیں. مگر جیسے ہی عمر اندر لائے شیطان بھی فوراً بھاگ گئے.